بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایز اے پاکستانی ہمارے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا پاکستان کا یہ جھنڈا ہے. اس جھنڈے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو اس کے اندر سفید پارٹ ہے، اگر یہ اس جھنڈے میں نہ ہو تو یہ جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے جو اقلیتی بہن بھائی ہیں، انہوں نے نہ صرف پاکستان بنانے کے اندر ایک اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ آج تک پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ جہاں وہ اکثریت کے حقوق کے حوالے سے بہت بات کرتی ہیں، ان کی تعلیم، روزگار، صحت، ٹرانسپورٹ، ہر سیکٹر میں ان کی جو ہے بڑی خاص ترجیحات ہیں کہ اس پہ فوکس ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ترقی کرے ان کا جو صوبہ ہے. وہیں پر اقلیتوں کے جو ایشوز ہیں اس پر بھی بڑی گہری نظر ہے. اور منسٹر مائنورٹیز رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. ان سے آج ایک بڑا امپورٹنٹ ہم نے کویشچن پوچھنا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اب ایک زبردست اقدام حکومت پنجاب اور منسٹر صاحب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم کے اوپر ایک اٹھایا گیا ہے کہ سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا پنجاب پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے پوری امید ہے کہ بڑی سکھ برادری جو ہے جتنی بھی یہاں پر بستی ہے وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہوگی. ضرورت کیا تھی اس امر کی اور کتنا بڑا یہ ایشو تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا، اور آپ کے توسط سے میری آواز نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں یہ آواز جائے گی. دیکھیے، سکھ میرج ایکٹ نہ ہونا بیسکلی کیا تھا، میرا ایک جو فنڈامنٹل رائٹ تھا وہ موجود نہیں تھا. اس کا مطلب سکھ کمیونٹی پاکستان کے اندر ڈپرائیوڈ تھی پچھلے 77 ایئر سے اس بنیادی حق سے، جو کہ میرج رجسٹریشن کا، جو کہ ہمارے مسلمان بھائی کو شاید موجود ہے، باقی جو ایک دو مائنورٹیز ہیں ان کو موجود ہے، لیکن بدقسمتی جو سکھ کمیونٹی پاکستان کے اندر بستی ہے ان کے لیے یہ حق موجود نہیں تھا. سو میں کریڈٹ دیتا ہوں. 2017 میں نے پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کیا. اس وقت ہماری حکومت تھی، محترم جناب جو موجودہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے محترم جناب شہباز شریف صاحب. میں نے ایز اے پرائیویٹ ممبر بل انٹروڈیوس کیا، اور وہ میں لیٹ می پٹ اٹ آن دا ریکارڈ، اینڈ دیٹ از اونلی ون پرائیویٹ ممبر بل جو اس وقت کی ہماری حکومت میں یہ پنجاب میں پاس ہوا تھا. اور یہ 2017 میں انٹروڈیوس ہوا، مارچ 2018 میں یہ یونانیمسلی پاس ہوا. اب بل پاس ہوگا تو ہونا تو یہ چاہیے، جیسی بل پاس ہوا تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کا اگلا مرحلہ آنا چاہیے تھا. اب امپلیمنٹیشن کے لیے رولز چاہیے، تو ہم نے رولز فریم کیے. رولز فریم کر کے اس وقت جو سیکریٹری تھے محکمہ کے، میں نے ان کو دیے. اسی دوران ہماری حکومت 31 مئی 2018 کو اپنی ٹرم پوری کر کے ختم ہو گئی. اب اگلی حکومت آ گئی، جناب جو بہت بڑے چیمپئن ہیں، جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مائنورٹی کے چیمپئن ہیں اور ہم پاکستان کے اندر بڑی لے کے آئیں گے، جسٹس لے کے آئیں گے اور لوگوں کو انصاف دیں گے. تو آپ نے پچھلے 5 سال سکھ قوم کو انصاف سے محروم رکھا. یہ وہ تمام جو لیڈرشپ سن رہی ہے، جن کے کارکنان سن رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگوریکلی کہ آپ نے 5 سال ہمیں انصاف سے محروم رکھا. اور جو سکھ میرج ایکٹ 2018 مارچ میں پاس ہوا تھا، جو اس وقت کی پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، اپوزیشن میں تھے، انہوں نے مل کے یونانیمسلی پاس کیا. لیکن 5 سال آپ نے اس کے رولز اس لیے اپروو نہیں کیے کہ اس کا سیرا جو ہے، کریڈٹ جو ہے، وہ میری پارٹی کو جانا تھا، پاکستان مسلم یونین کو جانا تھا. خیر وہ گزر گیا 5 سال. جیسی ہماری حکومت آئی، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، اور میرا اور میری حکومت کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے اقلیت کے اندر جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنا ہے. سو اس خواب کو تعبیر بنانے کے لیے، اس ویژن کو ٹرانسلیٹ ٹو ایکشن کرنے کے لیے میرا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. سو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جیسے میں گیا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالا، تو جہاں پہ اور بہت سارے مسائل تھے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو سکھ پرسنل لاز تھے، نہ ہندو پرسنل لاز تھے، اور کچھ ایسی چیزیں مسنگ تھیں جو کرسچن پرسنل لاز کے اندر مسنگ تھی. سو اس کے لیے بنیادی یہ تھا کہ جو سکھ میرج ایکٹ بنا اس کے رولز بنائے جائے. رولز بنا کے جو کنسرنڈ ہمارے ریلیجیس لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پرومیننٹ سکھ پرسنالٹیز، ان کو بلایا گیا. پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کو بلایا گیا، ان سے انسائٹ لی گئی، ان سے انپٹ لی گئی، اور پھر باقاعدہ طور پہ رولز فریم کر کے کل کیبنٹ نے پاس کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری کیبنٹ کا بالعموم، اور بالخصوص
چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کو، جو جس طریقے سے یہ رولز اپروو کیے گئے اور ان کو آج سے نافذ العمل ہیں، سو پاکستان دنیا کے اندر پہلا ملک بن گیا. سو وی آر دا ون، ناؤ وی آر دا ون ہو آر رول ماڈل. سو اب دنیا ہمیں فالو کرے گی کہ کس طریقے سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سکھ کمیونٹی کے، ان کو کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ آج ہم نے ادھر کیا ہے. میری اب کوشش ہوگی کہ اس کو میں فیڈرل لیول پہ کروں. میری بات ہوئی ہے فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارے لاء کے، انہوں نے بھی کہا جی آپ کر لیں، ہمارے پاس لے آئیں. میں کوشش کروں گا اس وقت جو سندھ کے اندر بھی کروں، میں کوشش کروں گا اس کو بلوچستان کے اندر بھی کروں، اور کوشش کروں گا کے پی کے جو چیف منسٹر ان سے ہی بات کروں، ان کو بھی کہوں کہ بنیادی حق ہے، ایک سکھ کا بنیادی حق ہے اس کی لیگل رجسٹریشن ہو شادی کی، تو وہاں پہ بھی کروائیں گے. اور لائک وائز بھارت کے اندر جو بات کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ کے تحت سکھ کی شادی رجسٹرڈ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بھارت کے اندر ہو رہا ہے کہ سکھوں کے پاس وہاں پہ سکھ میرج ایکٹ نہیں ہے. آج بھی جب سکھ کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ میرج سرٹیفکیٹ ہندو میرج سرٹیفکیٹ کا ملتا ہے. تو جب یہ سکھ میرج سرٹیفکیٹ ملے گا تو کل مجھے چیف منسٹر بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب بہت سارا سکھ جو بھارت بیٹھا ہے وہ بھی چاہے گا اس کی شادی پاکستان کرتارپور صاحب میں ہو تاکہ اس کو سکھ میرج سرٹیفکیٹ ملے. سو ایک بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے. اس کا سہرا میری جہاں پہ حکومت کو جاتا ہے، اس کا سہرا میرے پاکستان کو جاتا ہے، اس کا سہرا اس جھنڈے کو جاتا ہے، اس کا سہرا پاکستان کی عوام کو جاتا ہے. اور یہ وہ قوتیں جو پاکستان کو سنگل آؤٹ کرتی ہیں، آئسولیٹ کرتی ہیں، ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ پاکستان چیمپئن ہے بنیادی حقوق کا آف دا مائنورٹیز. اور اسی طریقے سے میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت ڈٹرمنٹ ہے، کمیٹڈ ہے. جو بنیادی حقوق ہیں کرسچنس کے، سکھس کے، ہندوز کے یا اور کوئی ایسی مائنورٹی ہے ان کے بنیادی حقوق دینے کا میرا ڈپارٹمنٹ کمیٹڈ ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ود دا سپورٹ آف ورلڈ بینک، ہم ایک باقاعدہ طور پر باقی جو ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ہیں میری ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. ہم اپنے 5 سال کا پورا ایک اسٹریٹجک پلان بنانے جا رہے ہیں، روڈ میپ بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم گولز فائنل کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ ہماری مائنورٹیز کی اپ لفٹ کے لیے، چاہے وہ ان ٹرمز آف ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان ٹرمز آف لیجسلیشن ہے، ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ ہے، ان ٹرمز آف انٹرپریٹ ہارمنی ہے، ان ٹرمز آف ایجوکیشن ہے، ان ٹرمز آف ای لرننگ ہے، اور سب سے بڑا ان ٹرمز آف ان کا جو ہیریٹیج ہے اس کی پریزرویشن، کنزرویشن کی بات ہے. اس سارے پہ ہم کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہم ایک پورا پلان مرتب کر رہے ہیں تاکہ اگلے 5 سال کے اندر ان ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکیں. اس میں میرا ڈپارٹمنٹ، میرے سیکرٹری صاحب، میری ایڈیشنل سیکرٹری، میری ڈپٹی سیکرٹری، پوری ٹیم مجھے سپورٹ کر رہی ہے. دے اسٹینڈنگ بیہائنڈ می. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تک نامکمل ہوں جب تک میری ٹیم کی سپورٹ میرے ساتھ نہ ہو. تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ بیوروکریسی سپورٹ نہیں کرتی، اینڈ آئی انجوائے اے ویری گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود مائی ٹیم. سو انشاءاللہ ہم جب 5 سال بعد ہماری حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی تو ہماری جو مائنورٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں، جو کنسرنز ہیں، جو ان کے اندر ایک احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے، اس کو ہم اپ ٹو سیٹسفیکٹری لیول ہم اس کو ایڈریس کر چکے ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ جو اگلے 5 سالہ دور ہے انڈر دا لیڈرشپ آف ڈائنامک لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب، ہم بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہوں.